دوستوں، ذرا تصور کریں، زمین پر ایک ایسا بادشاہ جس کے حکم پر زندگی ملتی تھی، جس کے اشارے پر موت آتی تھی۔ وہ خود کو رب سمجھتا تھا، لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ اس کی سلطنت ختم ہو گئی؟ اللہ نے اس کی سلطنت کو نہ کسی لشکر سے، نہ کسی آندھی سے، بلکہ ایک معمولی سے مچھر سے ختم کر دیا۔ یہ کہانی ہے نمرود کی۔ نمرود کی پیدائش اور پس منظر۔ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد دنیا دوبارہ آباد ہو رہی تھی، لوگ شہر بنا رہے تھے، طاقت کے نئے نظام وجود میں آ رہے تھے۔ اسی دور میں پیدا ہوا نمرود۔ روایات کے مطابق وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ اس کا تعلق بابل کے علاقے سے تھا۔ وہ غیر معمولی ذہین تھا۔ ابتدا میں وہ عام انسان تھا، لیکن طاقت نے اسے بدل دیا۔ نمرود کا اقتدار کیسے بڑھا؟ نمرود بہترین سپہ سالار بنا، جنگیں جیتی، مخالف قبائل کو شکست دی اور آہستہ آہستہ خود کو بادشاہ بنا لیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے منظم فوج بنائی، ٹیکس سسٹم بنایا، عدالت قائم کی اور خود کو متعلق العنان حکمران قرار دیا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیسے کیا؟ طاقت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ نمرود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے اعلان کیا، میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ وہ دو قیدی بلاتا، ایک کو قتل کر دیتا، ایک کو چھوڑ دیتا اور کہتا، دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں اور زندگی بھی۔ لوگ خوفزدہ ہو جاتے۔ آہستہ آہستہ وہ اسے رب ماننے لگے۔ تب ایک عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دور میں اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، شرک کے خلاف اعلان کیا، نمرود کو چیلنج کیا۔ مشہور مکالمہ ہوا۔ ابراہیم نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر سورۃ البقرہ میں آیا ہے۔ نمرود خاموش ہو گیا۔ وہ لاجواب تھا، لیکن اس کا غرور ابھی زندہ تھا۔ تب آیا آگ کا امتحان۔ نمرود نے حکم دیا اپنے سپاہیوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ لوگ قریب نہیں جا سکتے تھے۔ منجنیق بنائی گئی اور ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکل آئے۔ نمرود کی سلطنت ہل گئی، لیکن وہ توبہ نہ کر سکا۔ تب آسمان سے حملہ ہوا۔ روایت کے مطابق نمرود نے کہا، میں آسمان کے خدا سے لڑوں گا۔ اس نے ایک اونچا مینار بنوایا۔ بعض روایات اسے بابل کے عظیم مینار سے جوڑتی ہے۔ اس نے 4 گدھ پکڑے، انہیں گوشت کے ٹکڑوں سے اوپر اڑایا اور خود آسمان کی طرف اٹھنے لگا، لیکن وہ ناکام رہا۔ واپس آیا تو اور بھی مغرور ہو چکا تھا۔ تب اللہ کا عذاب آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فیصلہ فرمایا، نہ لشکر سے، نہ زلزلے سے، نہ طوفان سے، بلکہ ایک مچھر سے، ایک معمولی سا مچھر نمرود کی ناک سے داخل ہوا اور دماغ تک پہنچ گیا۔ نمرود چیخنے لگا۔ کہا جاتا ہے اسے شدید درد ہوتا تھا، سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے۔ وہ سکون کے لیے اپنے سر پر ضرب لگواتا تھا۔ 40 دن، 40 سال، روایات مختلف ہیں۔ آخر کار وہ اسی اذیت میں مر گیا۔ عبرتناک واقعہ یہ تھا، جس نے خود کو خدا کہا وہ ایک مچھر سے مر گیا۔ جس کے پاس لاکھوں سپاہی تھے، وہ اپنے سر کے اندر موجود ایک کیڑے سے ہار گیا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ طاقت اللہ کی ہے، بادشاہت اللہ کی ہے
اور زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Feuer! Wir geht's dort! Für Chancen! We defy the gods!